السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ سفارش آپ کے پیش خدمت ہے۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے تھے، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر خالی نہ تھے۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھائی فیکے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیکے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا فیکا جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، آج اتنا معصوم لگ رہا تھا جیسے پہلی جماعت میں داخلہ لینے آیا ہے۔ اس نے شیو بھی نہیں بنایا تھا، اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھیں اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے فیکے؟ بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں کہو۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا؟ جی نہیں، فیکے کے چہرے پر بھولپن کا ایک چھینٹا پڑ گیا۔ لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ سے گزرا تو سانڈے کا تیل بیچنے والا ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کر کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیڑ لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی؟ قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت سے اب تک آنکھ لگی ہو تو۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو فیکے، اب آگے بھی کہو نا۔ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی آ گئی، بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے، رات تو چیخ چاخ کر گزار دی، پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے۔ چچا شیدے نے کہا، پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اس پانی سے آنکھ دھوئی، پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا پالک کا ساگ ابال کر باندھا، اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی بابو جی۔ اسے ایک اسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو ہسپتال میں چوکیدار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی پر ورانڈے میں۔ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیقے مریض کو ذرا دیکھ لے۔ میں نے کہا وہاں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا، نہ ہو تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیکا میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ جب تانگا میو ہسپتال کے دروازے کے آگے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیکا ہسپتال کے چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے، ظاہر ہے ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ اسی وقت جبار صاحب کا اسکوٹر پاس سے گزرا۔ میں نے آواز دی پر وہ سن نہ سکے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا، کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر آیا تو معلوم ہوا فیکا کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو جی آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے، اگر فیکے کا کام ہو گیا تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ صبح ابھی میں بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیکے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ میں نے تشویش ظاہر کر کے کہا، یعنی تمہارا باپ دسمبر کی اس سردی میں برآمدے میں پڑا رہا؟ جی ہاں، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں۔ اور اس کی آنکھ؟ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ میں نے کہا،
جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو اسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا اور روپیہ بھی۔ فیکا بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے میں بینائی کا کوئی بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ چولہا بجھ جاتا ہے تو دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس بات پر چونک گیا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کی باتیں کی تھیں۔ وہ عاجزی سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلے چلیے۔ ابھی مجھے نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ تمہارا کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہو۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر جانے نہیں دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی؟ فیکے نے ایک بار پھر مجھے چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیکے کے اندر یہ حساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کل ضرور چلوں گا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن مجھے شیخو پورہ جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پتہ پوچھا۔ معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ ندامت کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا، کیوں فیکے، جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت آ گئی۔ جبھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے، دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ اگلی صبح فیکا پھر دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا، پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا، میں ابھی ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی، مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ پھر مصروفیت میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا تو سوچا نظریں چرا کر نکل جاؤں، مگر فیکا لپک کر آیا اور بولا، بابو جی میں آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا؟ بابا کا آپریشن ہو گیا ہے، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا اور آتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا۔ پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے گا تو دوسرا آپریشن ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، ساتھ لے جا کر ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا، مگر وہ موجود نہ تھے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا۔ وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ فون ضرور کیا، لیکن وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیکا بھی غائب تھا۔ 2-2.5 ہفتے کے بعد نوکر نے بتایا کہ فیکا آیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں۔ بڑے احمق آدمی ہو، جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر خیال آیا کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بات بھی نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں باہر آیا تو فیکا بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ زار زار رونے لگا۔ میں نے بامشکل کہا، فیکے بات یہ ہے کہ… آنسوؤں سے بھرا چہرہ لیے فیکا اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات نہیں،